بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا مبارک اور سنت عمل عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور دنیا بھر میں جتنے بیٹھنے والے معتکفین ہیں ہر ایک کو اس مبارک عمل کی 100% برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ مبارک دین ایک صاف ستھرا نظافت اور طہارت والا دین ہے۔ اللہ پاک کو اپنے وہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں جو صفائی ستھرائی طہارت کا نظافت کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ گندگی نجاست ناپاکی یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان فرمایا۔ شطر کس کو کہتے ہیں؟ شطر کے معنی آتے ہیں حصے کے۔ ایک چیز کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں شطر کہتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مبارک دین میں طہارت کے لیے اللہ پاک نے کتنی محبوبیت رکھی۔ بعض علماء نے شطر کو نصف کے معنی میں لیا کہ پاکیزگی یہ ایمان کا نصف ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی طہارت کا، نظافت کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیتا ہے گویا یہ بندہ آدھے ایمان کی حفاظت تو کر رہا ہے۔ آدھا ایمان تو اس کا محفوظ ہو گیا، باقی آدھے ایمان کے لیے فکر کرے گا۔ اس لیے ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نماز کے لیے حاضر ہو تو ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، ہماری وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہمارا ستر بھی چھپا ہوا ہو۔ یہ سب اہتمام کیوں کروایا گیا؟ کہ یہ مسلمان سب سے پہلے اپنے دین کے جس فریضے یعنی نماز کی طرف آئے گا اس کو اسی دن اندازہ ہو جائے کہ جس اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں گندگی اور نجاست کی گنجائش نہیں۔ اللہ کو طہارت مطلوب ہے کہ بندہ پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو، یہ اس قابل ہو کہ یہ مسجد آ سکے، یہ اس قابل ہو کہ یہ نماز کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ سکے، یہ اس قابل ہو کہ یہ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں اٹھا سکے۔ اس لیے دیکھیں اگر وضو نہیں تو قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر انسان غسل کی حالت میں نہیں ہے یعنی پاک صاف نہیں ہے تو یہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں ایک ترغیب اور ایک دعوت ہے، ایک اشارہ ہے کہ یہ مسلمان اپنی طہارت کا، نظافت کا خوب اہتمام کرے۔
اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں دین کے اس اہم ترین حصے کو آج سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر طہارت کے تینوں جزیات کو جمع فرمایا، پہلے وضو کو، پھر غسل کو، پھر تیمم کو۔ ایک آیت میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی، پہلے وضو، پھر غسل اور پھر تیمم۔ اگر انسان کو چھوٹی ناپاکی لگ جائے، چھوٹی ناپاکی کس کو کہتے ہیں؟ حدث اصغر، یعنی وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ جائے۔ اب وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کب کب ٹوٹ جاتا ہے، یہ سیکھنا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام بھی ان علماء اور ان طلباء کا ہے، بس انہوں نے سیکھ لیا ہے نا طہارت کے مسائل تو چلے ہم بھی چلیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے دوست؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نماز تو ہم سب نے پڑھنی ہے، تلاوت تو ہم سب نے کرنی ہے، مسجد تو ہم سب نے آنا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو سیکھے بغیر ایک مسلمان چل ہی نہیں سکتا دوستوں، انتہائی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک عاقل بالغ نوجوان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ 100% پتہ ہونا چاہیے کہ نواقض وضو کیا ہے۔ نواقض کہتے ہیں توڑنے والی چیز، وہ کون سی چیز ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے اور جس کے بعد مجھے وضو بنانا ضروری ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اگر میں بیت الخلا گیا، پیشاب کے تقاضے سے فارغ ہوا یا بڑے تقاضے سے فارغ ہوا یا ریح خارج ہو گئی جسم سے، تو اتنا علم تو الحمدللہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس سے وضو تو ٹوٹ گیا اس سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنا سر کھجا رہے ہیں اور پھر آپ کو محسوس ہوا کہ جی ناخن میں تو خون لگ کے آ گیا، مطلب یہ کہ سر میں کوئی دانہ تھا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، تھوڑا سا خون نکلا ہے، تو اب آیا یہ اتنا خون جو میرے ناخن پہ لگ گیا ہے، یہ میرے وضو کو توڑ دیا اس نے، برقرار ہے یا توڑ دیا ہے، مسئلہ ہے۔ یا یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہے تلاوت کر رہے ہیں، چاہے تسبیحات کر رہے ہیں، یا نماز کے انتظار میں ہیں، بیٹھے ہوئے اور نیند کا جھونکا آ رہا ہے، بار بار جھٹکے کھا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان جھٹکے کھا رہا ہوتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر جھٹکے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی گہری نیند میں بھی اس حالت میں محسوس ہوتا ہے کہ میں چلا گیا تھا۔ تو آیا یہ جو سو جانا ہے اس بیٹھنے کی حالت میں، اس نے وضو کو برقرار رکھا ہے یا توڑ دیا ہے؟ کبھی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو سو گئے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سو گئے۔ تو یہ نیند چاہے لیٹ کر ہو، بیٹھ کر ہو، گاڑی میں ہو، بغیر سہارے کے ہو، کیا یہ ساری صورتیں وضو کو توڑ دیتی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسئلہ ہے نا، سمجھنا اور سیکھنا اس کا بہت ضروری ہے، اور اس کی بے انتہا ضرورت پیش بھی آتی ہے، کیونکہ ہم عام طور پہ آزاد حالت میں ہوتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، چلو بھئی نہیں سمجھ میں آ رہا تو جا کے وضو تازہ کر کے آ جاؤ، اس میں کون سی راکٹ سائنس، اس لیے کہ ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک ایک لوٹا پانی انسان کے پاس ہوتا ہے، بمشکل ایک بندہ اپنے لیے وضو کا پانی تلاش کرتا ہے۔ بعض دفعہ آپ حرم میں ہوں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور بیچ مجمع کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ مجھے نیند کا کوئی جھٹکا لگا ہے، برتنا کہ جیسے یہ ہمارے ذمے کا کام ہی نہیں ہے۔ آج اس کے نقصانات ہیں۔ اس قدر بنیادی ضروری اور موٹے مسائل ضرور ہم سب کو سیکھنے چاہیے
کہ جس کی وجہ سے انسان کو کم سے کم اتنا علم ہو کہ جی میری طہارت، میری نظافت، میری پاکی، میری ناپاکی، میری صفائی ستھرائی، میری نماز، تلاوت، مسجد، یہ سب چیزیں ایک ترتیب میں چل رہی ہوں. تو وضو کے فرائض کم سے کم مجھے یاد ہو. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کی بات تھی. ایک ہے حدث اکبر. اکبر کے معنی ہے بڑی ناپاکی کے. بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک نظام اس طرح بنایا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے جسم میں بنا ہوا مادہ منویہ وہ نکل جاتا ہے. خواب میں بھی نکل جاتا ہے، جس کو بدخوابی کہتے ہیں، احتلام کہتے ہیں. بیداری کی حالت میں نکل جائے، یہ بھی ممکن ہے. اگر ایسی کیفیت انسان پر آ جائے تو اس صورت میں اب آپ بتائیں کہ کیا وضو سے کام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اب کیا کرنا ضروری ہے؟ غسل کرنا ضروری ہو گیا. چاہے بیداری میں آپ کو ناپاکی پیش آ گئی، چاہے نیند کی حالت میں ناپاکی پیش آ گئی، بدخوابی ہو گئی، اور اس کے بعد اب یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اب حدث اکبر لاحق ہوا ہے، لہٰذا اب وضو سے کام نہیں بنے گا، اب مجھے غسل ہی کرنا پڑے گا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں، معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان نیند سے اٹھ کر توجہ نہیں دیتا، سیدھا جا کے فجر کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل اس طرح ہوتے ہیں، اور نماز پڑھ لیتا ہے، پھر کافی گھنٹوں کے بعد اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ تو کپڑوں پر ناپاکی لگی. اس کا مطلب یہ کہ رات بدخوابی ہو گئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. سے مادہ منویہ کو خارج کر دیں. دیکھیں، ایک یہ کہ آپ سو رہے ہیں، روزے کی حالت ہے، بدخوابی ہو گئی، اس میں تو انسان کا ارادہ اختیار نہیں ہے نا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں نا دوستو؟ اگر نیند کی حالت میں بدخوابی ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو وہ تو ہمارے اختیار کی چیز نہیں تھی نا. اگر روزے کی حالت میں وہ ہو جائے، بدخوابی ہو جائے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، بس غسل کرنا پڑے گا. البتہ اگر روزہ شروع ہو چکا ہے تو غسل کی ترتیب سیکھنا ضروری ہے. اب اس طریقے کا غرارہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ناک میں اوپر تک پانی نہیں لے جا سکتے، ورنہ تو روزہ چلا جائے گا، تو وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. لیکن اگر روزے کی حالت میں کسی نے نادانی میں، ناسمجھی میں، شیطان کے وساوس میں آ کر اپنے ارادے اور اختیار سے، یا آسان الفاظ میں اپنے ہاتھوں سے مادہ منویہ کو خارج کیا، نعوذ باللہ، تو دیکھیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. دین کو انسان لازمی سمجھے گا. اس میں انسان کہے کہ جی یہ تو شرم و حیا کی باتیں ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لیں دوستو. خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں، اپنے ارادے اور اختیار سے شیطان کے وسوسے میں آ کر اور اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، مادہ منویہ نکال دیتا ہے، ایک تو یاد رکھیں کہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ گناہوں کا ماحول ہے، فتنوں کی کثرت ہے، بد نظری عام ہو چکی ہے. اگر آج انسان، بالخصوص نوجوان ساتھی، اپنی حفاظت اور احتیاط اور نظروں کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ یقین کریں یہ گناہ عادت پکڑ لے گا، یہ عادت پکڑ لے گا. اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے بھی لکھا اور آج کی میڈیکل تحقیق بھی کہتی ہے کہ یہ انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. اندر روحانی طور پہ بھی انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور جسمانی نقصانات بھی اس کے ہوتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. موبائل ہر وقت دیکھنا، ہر چیز دیکھنا، ہر قسم کے دوست بنانا، ہر ماحول میں جا کے بیٹھنا،
اس چیز نے نوجوان نسل کو بہت دور کر دیا. نیک ماحول کو اختیار کریں, اچھی صحبت اختیار کریں, مسجد کے ماحول سے جڑے رہیں, استغفار کی کثرت کریں, نفلی روزے سال کے جن دنوں میں آئے اس کا لازمی اہتمام کریں. اس کے بغیر ورنہ یہ گناہ پھر چھوٹتا نہیں انسان سے. تو اگر روزے کی حالت میں کسی نے خدا نخواستہ یہ حرکت کی اپنے ساتھ جان بوجھ کے, تو یاد رکھیں کہ اس عمل سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, بعد میں پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اگر ایک روزے میں ایسا کیا تو ایک روزے کی قضا, 5 میں کیا تو 5 کی قضا, لیکن اس کا یہ نقصان بھی ہے. تو دیکھیں ان مسائل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو غسل کے فرائض ہر ساتھی کو معلوم ہونے چاہیے, یاد ہونے چاہیے کہ بھئی غسل کے فرائض کتنے. تیسری بات جسم کی صفائی ستھرائی سے متعلق ہے, اور وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. عاقل بالغ ہونے کے بعد ایک مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرے گا, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرے گا. دیکھیں یہ انسان جب گندگی کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے نا, گندگی میں, تو پھر اس کو کسی چیز کی بدبو نہیں آتی. جیسے وہ مشہور ہے نا, کہتے ہیں نا کہ جمعدار کو, جو جمعدار ہوتا ہے اس کو بغیر کچرے کے مزہ نہیں آتا. تو ایک جمعدار جا رہا تھا, ایک عطر کی دکان کے باہر سے گزرا, بے ہوش ہو کے گر گیا. اب لوگ آ رہے ہیں, کوئی چپل سنگھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کہ بھئی ساتھی بے ہوش ہو گیا ہے, اس کا بی پی لو ہو گیا یا کیا ہو گیا ہے اس کو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جمعدار اس کا ساتھی وہاں سے گزرا, وہی مجمع لگائے, کیا ہوا, یار یہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. کہا پیچھے ہٹے, مجھے اس کا علاج آتا ہے. تو اس کے پاس بھی اپنی کچرے کی تھیلی تھی, اس میں سے تھوڑا کچرا نکال کے اس کی ناک کے قریب کیا. جیسے ہی کیا تو ایک دم وہ ہوش میں آ گیا. یہ کیسے علاج کیا؟ کہا چونکہ یہ اس کچرے کا عادی تھا, بدبو کا. آج خوشبو سونگی نا, خوشبو زیادہ لگی تو برداشت نہیں ہوا, بے ہوش ہو کے گری. یہ ہے تو ایک واقعہ ہے, ایک مذاق بھی ہو سکتا ہے, ایک لطیفہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت اور ایک پیغام ہے. انسان جس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کے بغیر زندگی نہیں لگتی اس کو. اب خدا نخواستہ اگر میرا دوست ایسا ہے کہ جو خود دین سے دور ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے تہجد کی ترغیب دے گا؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ مجھے مسجد کا راستہ کیسے دکھائے گا؟ جو خود صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا وہ مجھے صفائی کے فضائل کیسے بتائے گا؟ جو ہر وقت گناہوں کو سوچتا ہوگا تو وہ مجھے گناہوں کی ہی ترغیب دے گا. تو آج ہم اس چیز میں احتیاط نہیں کرتے دوستوں. ہر ساتھی کو دوست بنانا ضروری سمجھتے ہیں. یقین کریں اچھے جڑے ہوئے اور 5 وقت کے پابند نوجوان ساتھی صرف اس وجہ سے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے بعد غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں نا, یار بد بدتر بوت از مار بد, دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر بوت از مار بد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان بری صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لو, بچا لو. کیوں؟ اس لیے کہ برا دوست یہ سانپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. سانپ تو ایک دفعہ ڈس لے گا, جان چلی جائے گی. یہ تو ایمان کا ڈاکو ہوتا ہے, یہ ایمان کو خراب کر دے گا. تو اس لیے اگر اچھی صحبت ہو, اچھا ماحول ہو, اچھے دوست ہو, وہ دین کی باتیں کریں گے, اچھی باتیں کریں گے, آخرت کی فکر ہوگی, صحیح ماحول کی باتیں ہوں گی, صحیح تعبیرات ہوں گی. برے ماحول میں جائیں گے, وہ اس کو گالی دے رہا, یہ اس کو گالی دے رہا. آپ نے دیکھا ہو نا, کبھی آپ گزرے کہیں سے, کیسے دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہوتی. تو جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا یہ بھی ضروری. غیر ضروری بالوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی بغل کے
اور زیر ناف بال. بغل کے بال یہ بھی غیر ضروری بال ہے جس کی صفائی ضروری ہے. زیر ناف، ناف کے نیچے جو شرمگاہ کے ساتھ بال ہوتے ہیں اس کی صفائی بھی ضروری ہے. اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے یعنی انتہائی حد وہ کتنے دن ہے؟ 40 دن. کہ 40 دن گزر گئے اور کسی نے ان بالوں کی صفائی اگر نہیں کی تو اب آگے وہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا. جتنا جتنا وقت گزرے گا یہ اس حساب سے گناہگار ہوگا. اس لیے سب سے افضل علماء نے جو لکھا وہ کیا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ، کہ جمعے کے جمعے انسان ترتیب بنائے. ہر جمعے کے دن انسان جب جمعے کی تیاری کرے غسل سے پہلے اہتمام کے ساتھ انسان اپنے بغل کے بالوں کی، زیر ناف بالوں کی انسان صفائی کر لے. اور مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ حدید کے معنی آتے ہیں لوہے والی چیز، جسے آج کل ہم ریزر کہتے ہیں، بلیڈ کہتے ہیں. مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ حدید کا استعمال کریں، ایسی چیز. لیکن اگر جیسے آج بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، کریم ہوتے ہیں، لوشن ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتے ہیں، اگر راحت اس میں ہو تو بالکل مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. لیکن افضل ہے اور جسمانی طبی طور پہ بہتر یہ کہ انسان اس حدید کا استعمال کرے، ریزر وغیرہ کا استعمال کرے. تو ایک جمعے کے بعد پھر اگلے جمعے، پھر اگلے جمعے انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ کتنے سارے جسم کے اعذار اور امراض وہ اس برکت سے دور ہوتے ہیں. دوست اس لیے دیکھیں نا، جتنے زیادہ یہ چیزیں جسم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بال، یہ زائد بال وغیرہ، اتنا ایک انسان کی طرف جو ہے وہ جراثیم اور بیماریاں خود بخود متوجہ ہو جاتی. اور اگر نہیں تو پھر فرمایا کہ 2 ہفتے 15 دن میں انسان ایک جمعے کو کرے، پھر ایک جمعے کا وقفہ آئے تو اگلے جمعے کو لازمی کر لیں پھر. اور اگر یہ بھی نہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو پھر 40 دن کا. اس سے اوپر انسان بالکل بھی نہ جائے. تو اس معاملے میں بھی بعض دفعہ بڑی غفلت ہوتی ہے، بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. ظاہر کے جسم کو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو فرض ہے جس کی صفائی کرنا، جس کو دور کرنا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، طہارت اور نظافت دین کا ایک بنیادی، ایک مرکزی اور اہم ترین حصہ ہے. اور اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا اور صحیح ماحول اور صحیح علم کے ساتھ سیکھنا یہ بہت ضروری. آج عام طور پہ ہمارے نوجوان ساتھی کیا کرتے ہیں، آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جی وہ ایک دوست نے کہا کہ یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، اور فلاں اس طرح ہے. تو چاہتا ہے انسان اپنے عقل پہ ماتم کرے. تو بھائی دین اگر ہم ان دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے سیکھیں گے کہ بھئی کب زائد بالوں کی صفائی کرنی ہے اور کب غسل فرض ہوگا، تو انہوں نے کون سا جامعۃ الازہر سے فراغت حاصل کی؟ تو بری صحبت میں اس غلط قسم کے مسائل رواج پا رہے ہوتے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہم اعتکاف کے سنت عمل کے اندر بیٹھیں. کم سے کم دیکھیں اتنا تو ضرور ہو جائے کہ ہم میں ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں ہر ساتھی کے اندر یہ فکر اور یہ احساس اور داعیہ ضرور پیدا ہو جائے کہ جی مجھے دین کا بنیادی اور ضروری علم تو ضرور سیکھنا ہے. ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے دوست؟ یہ داعیہ تو ضرور ہم سب میں پیدا ہو کہ بھئی یہ فکر تو مجھے ضرور کرنی چاہیے. یہ تو بھئی میرا مسئلہ ہے، میری نمازیں پتہ نہیں کیسے ہو رہی ہے، میرے روزوں کا کیا مسئلہ ہے، میرے جسم کی طہارت کا کیا مسئلہ ہے. یہ ساری باتیں دوست. تو جتنا وقت آج ہم باقی معاملات کو دے رہے ہیں، اور دنیا کی مصروفیات ہے، یا اپنی پڑھائی کی مصروفیات ہے، یا اپنے کام کاج کی مصروفیات ہے، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے دن میں اگر کم سے کم زیادہ نہیں انسان 30 منٹ نکال لیں. 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ ایسا ہو کہ جس میں ہم دین کے کچھ نہ کچھ مسائل اور احکامات کو سیکھنے کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ
ہمارے اس شہر میں اس اعتبار سے ماحول بنا ہوا ہے، آباد ماحول ہے. بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو ایسا ماحول نہیں ملتا. وہ بیچارے فکر مند ہوتے ہیں کہ جی ہم پڑھے تو کہاں پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں تو کہاں پڑھیں، ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو ہم کہاں جائیں، حدیث پڑھنی ہے سیکھنی ہے تو کہاں جائے. تو ان کو سوچنا پڑتا ہے. ہم اس اعتبار سے خود کفیل ہے کہ الحمدللہ علماء کی کثرت ہے، ماحول ہے، دعوت کا کام ہے. اور اب تو ماشاءاللہ تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو لوگوں کی سہولت کے لیے، ساتھیوں کی راحت کے لیے کم وقت کے اندر ان کو دین کا وہ علم جو ان کی ساری زندگی کے کام آئے اس کی فکر بھی کرتا. لیکن شرط یہ کہ میں اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالوں. چیز تو موجود ہے، دکان تو کھلی ہوئی ہے، لیکن میں اس کا خریدار ہی نہیں بننا چاہتا ہوں. وقت ہی نہیں ہے، کوئی آمادہ اور تیار ہی نہیں ہوتا اس کے لیے. اس لیے بھئی معتکفین ساتھی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم، اور مجھے امید ہے کہ اس بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ حضرات کو، وہ تو اس بات کو اپنی فکر ضرور بنائیں کہ بھئی ہمیں اپنے دین کا ضروری اور بنیادی علم سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے، اور مجھے اس کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے. بھئی میں کوچنگ جاتا ہوں 3 گھنٹوں کے لیے، کمپیوٹر کی کلاسز ہے 1.5 گھنٹے کی، یہ کام ہے اتنے گھنٹے. یہ سب چیزیں ہمارے نوجوان ساتھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. علم کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں جب تک دنیا کی کوئی مصروفیت نہ ہو، تاکہ مشغول رہے پاک صاف مشغولیت میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت مسجد کو بھی دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت دین سیکھنے کو بھی دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت صحیح مجلس اور صحبت کو بھی دینا ہے. انسان تھوڑا وقت نکال کر اپنی مسجد میں آپ کے علماء ہے، ائمہ ہے، بزرگ ہے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے ان کی خدمت میں. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، آپ کسی مسجد میں ہیں، اعلان ہوگا کہ جی تھوڑی دیر کے بعد بیان ہوگا یا فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، بس یہ اعلان کا سننا ہوگا تو جو کل تک میں 2 سنت 2 نفل پڑھتا تھا وہ 2 نفل مائنس ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹھنا پڑے، سنت پڑھے اور یہ جا وہ جا. تو اتنا ہم غافل ہو چکے ہیں اور خود کفیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ میری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہر ساتھی کی ضرورت ہے دوستو. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو اس لیے طہارت، نظافت، پاکی، ناپاکی، صفائی، ستھرائی یہ دین کا اہم ترین جز ہے، اور اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر فوری عمل کرنے کی ضرورت ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1-2 باتیں دعا سے پہلے عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے بھی ساتھیوں سے کہا، پھر بار بار یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی ساتھی، بالخصوص اوپر کے جو نوجوان ساتھی ہیں، موبائل کے استعمال میں احتیاط بھی کریں اور اس میں بے حد اشتغال نہ کریں کہ بس اس میں لگے ہوئے ہیں. بھئی اگر وقت زیادہ ہے اور معمولات آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو آرام کر لیں، لیٹ جائیں. اس کے بجائے موبائل میں کوئی گیم کھیلنا یا اس میں اشتغال کرنا یہ نقصان دہ ہے، اعتکاف کی اہمیت کو، اس کی برکتوں کو کھا جائے گا، ختم کر لے گا. تو اس کا خیال رکھیں. دوسرا، ان چیزوں کی حفاظت کریں. یہ گھر اور بیڈ روم تو ہے نہیں کہ میں نے چارجنگ پہ لگایا اور اپنے نوافل پورے کر رہا ہوں، پھر پریشانی ہوگی. تو بھئی ان چیزوں میں احتیاط کریں ساتھ. دوسری اہم بات یہ ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ساتھی صحن میں یا برآمدے میں یا مسجد میں یا اوپر جہاں بھی ہو، لیکن عام طور پہ صحن میں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ساتھی بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فجر کے بعد یا شام کو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال نوجوان ساتھی ہیں تو افضل تو یہ ہے کہ وہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کریں جن کو ہمت ہے. لیکن اگر بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے، ذرا دل چاہتا ہے کہ ذرا کرسی پر تسلی سے ہوگی، آپ کرسی پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر اس میں آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ گود میں رکھا ہوا ہے یا خدا نخواستہ زانوؤں پر رکھا ہوا ہے
یا پیر دوسری کرسی پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا. اس لیے ساتھی اس کا خیال کریں گے. اگر آپ کرسی پر بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، لیکن قرآن کو پھر آپ اس طرح پکڑیں گے ترتیب کے ساتھ، یا پھر پلاسٹک کی ڈیسک رکھ کے اس پہ رکھ کے آپ پڑھیں ترتیب کے ساتھ. یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھی اوپر تلاوت کر رہے ہیں اور بالکل اس کے ساتھ نیچے آ کے دوسرا ساتھی بھی آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، اس کے پیر اوپر ہے، اس کا قرآن نیچے. یہ تو بالکل سیدھی سی بے ادبی ہو گئی نا، کہ دوسرے نے پیر اوپر کیے ہوئے، اس نے قرآن نیچے کیا ہوا. ان باتوں کا خیال رکھیں دوستو. ہم انہی باتوں کی اصلاح اور سیکھنے کے لیے بیٹھیں، تو ان کمزوریوں کا ازالہ کریں، اس کو ختم کر کے ہم اعتکاف سے جائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے آپ کے علم میں آیا ہوگا، کل ظہر کے بعد تھوڑی سی ترتیب رکھی ہے، نوجوان ساتھیوں کی، طلباء کی، سب کی ایک جوڑ سا رکھا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ بھی رخصت ہو رہا ہے. کل ظہر کے بعد انشاءاللہ اس نسبت سے خصوصی مجلس ہے. تو آپ احباب تو یقیناً یہیں پر ہی ہیں، آپ تو ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ اپنے جو متعلقین ہیں، جو ساتھی آپ سے ملنے آتے ہیں یا جن سے آپ کا رابطہ ہو، ان کو ضرور پیغام منتقل فرمائیں. ہمارا ایک اعلان اشتہار بن بھی چکا ہے، تو ہماری مسجد کے پیج پر اس پہ لگا ہوا ہے، آپ اس کو بھی جو ہے آگے سینڈ کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. السلام.